السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 120 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ بالفاظ دیگر نافرمانی کا صدور ہوتے ہی وہ آسائشیں ان سے چھین لی گئیں جو سرکاری انتظام سے ان کو مہیا کی جاتی تھیں، اور ان کا اولین ظہور لباس چھین جانے کی شکل میں ہوا۔ غذا، پانی اور مسکن سے محرومی کی نوبت تو بعد کو آنی تھی، اس کا پتہ تو بھوک پیاس لگنے پر ہی چل سکتا تھا، اور مکان سے نکالے جانے کی باری بھی بعد میں ہی آ سکتی تھی۔ مگر پہلی چیز جس پر نافرمانی کا اثر ہوا وہ سرکاری پوشاک تھی جو اسی وقت اتروا لی گئی۔ یہاں اس بشری کمزوری کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے جو آدم علیہ السلام سے ظہور میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا خالق اور رب جانتے تھے اور دل سے مانتے تھے۔ جنت میں ان کو جو آسائشیں حاصل تھیں ان کا تجربہ انہیں خود ہر وقت ہو رہا تھا۔ شیطان کے حسد اور عداوت کا بھی ان کو براہ راست علم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دینے کے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شیطان ان کے سامنے چیلنج دے چکا تھا کہ میں اسے بہکاؤں گا اور اس کی بہکنی کر کے چھوڑوں گا۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب شیطان نے ان کو ناصح، مشفق اور خیرخواہ دوست کے بھیس میں آ کر ایک بہتر حالت زندگی، جاوداں اور سلطنت لازوال کا لالچ دلایا تو وہ اس کی تحریص کے مقابلے میں نہ جم سکے اور پھسل گئے۔ حالانکہ اب بھی خدا پر ان کے عقیدے میں فرق نہ آیا تھا اور اس کے فرمان کے بارے میں ایسا کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ سرے سے واجب الاذعان ہی نہیں ہے۔ بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانی تحریص کے زیر اثر ابھر آیا تھا ان پر ظہور طاری کر دیا، اور ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ طاعت کے مقام بلند سے معیشت کی پستی میں جا گرے۔ یہی وہ بھول اور فقدان عزم ہے جس کا ذکر قصے کے آغاز میں کیا گیا تھا، اور اسی چیز کا نتیجہ وہ نافرمانی اور بھٹک ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ یہ انسان کی وہ کمزوری ہے جو ابتدائی آفرینش میں اس سے ظاہر ہوئی، اور بعد میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جبکہ یہ کمزوری اس میں نہ پائی گئی ہو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ یعنی شیطان کی طرح راندہ درگاہ نہ کر دیا۔ اطاعت کی کوشش میں ناکام ہو کر جہاں وہ گر گئے تھے وہیں انہیں پڑا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اٹھا کر پھر اپنے پاس بلا لیا اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ ایک سلوک وہ ہے جو بلا ارادہ بغاوت کرنے والے اور اکڑ اور ہٹکڑی دکھانے والے نوکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا مستحق شیطان تھا، اور ہر وہ بندہ ہے جو ڈٹ کر اپنے رب کی نافرمانی کرے اور خم ٹھوک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ دوسرا سلوک وہ ہے جو اس وفادار بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے جو محض بھول اور فقدان عزم کی وجہ سے قصور کر گزرا ہو اور پھر ہوش آتے ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے۔ یہ سلوک حضرت آدم حوا سے کیا گیا کیونکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے پکار اٹھے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23۔
یعنی صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ آئندہ کے لیے راہ راست بھی بتائی اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندوں پر ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میرے ذکر اور درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تنگ دستی لاحق ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہ ہوگا۔ کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، ہفتے اقلیم کا فرمانروا بھی ہوگا تو بے کلی اور بے اطمینانی سے نجات نہ پائے گا۔ اس کی دینی کامیابیاں ہزاروں قسم کی ناجائز تدبیروں کا نتیجہ ہوں گی، جن کی وجہ سے اپنے ضمیر سے لے کر گرد و پیش کے پورے اجتماعی ماحول تک ہر چیز کے ساتھ اس کی پہم کشمکش جاری رہے گی، جو اسے کبھی امن و اطمینان اور سچی مسرت سے بہرہ مند نہ ہونے دے گی۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ جس طریقے سے یہاں اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان ہوا ہے، اس پر غور کرنے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ زمین کی اصل خلافت وہی تھی جو آدم علیہ السلام کو ابتداءً جنت میں دی گئی تھی۔ وہ جنت ممکن ہے کہ آسمانوں میں ہو اور ممکن ہے کہ اسی زمین پر بنائی گئی ہو۔ بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اس شان سے رکھا گیا تھا کہ اس کے کھانے پینے اور لباس و مکان کا سارا انتظام سرکار کے ذمہ تھا اور خدمت گار فرشتے اس کے حکم کے تابع تھے۔ اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قطعاً کوئی فکر نہ کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ خلافت کے بزرگتر اور بلندتر وظائف ادا کرنے کے لیے مستعد ہو سکے، مگر اس عہدے پر مستقل تقرر ہونے سے پہلے امتحان لینا ضروری سمجھا گیا تاکہ امیدوار کی صلاحیتوں کا حال کھل جائے اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور خوبیاں کیا۔ چنانچہ امتحان لیا گیا اور جو بات کھلی وہ یہ تھی کہ یہ امیدوار تحریص و اطماع کے اثر میں آ کر پھسل جاتا ہے، اطاعت کے عزم پر مضبوطی سے قائم نہیں رہتا اور اس کے علم پر نسیان غالب آ جاتا ہے، بھول جیسے۔ اس امتحان کے بعد آدم اور ان کی اولاد کو مستقل خلافت پر معمور کرنے کے بجائے آزمائشی خلافت دی گئی اور آزمائش کے لیے ایک مدت اجل مسمہ جس کا اختتام قیامت پر ہوگا مقرر کر دی گئی۔ اس آزمائش کے دور میں امیدواروں کے لیے معیشت کا سرکاری انتظام ختم کر دیا گیا، اب اپنی معاش کا انتظام انہیں خود کرنا ہے، البتہ زمین اور اس کی مخلوقات پر ان کے اختیارات برقرار ہیں۔ آزمائش اس بات کی ہے کہ اختیار رکھنے کے باوجود یہ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر بھول لاحق ہوتی ہے یا تحریص و اطماع کے اثر میں آ کر پھسلتے ہیں تو تنبیہ، تذکیر اور تعلیم کا اثر قبول کر کے سنبھلتے بھی ہیں یا نہیں، اور ان کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے، طاعت کا یا معیشت کا یعنی نافرمانی کا۔ اس آزمائشی خلافت کے دوران میں ہر ایک کے طرز عمل کا ریکارڈ محفوظ رہے گا اور یوم الحساب میں جو لوگ کامیاب نکلیں گے انہی کو پھر مستقل خلافت، اس دائمی زندگی اور لازوال سلطنت کے ساتھ جس کا لالچ دے کر شیطان نے حکم کی خلاف ورزی کرائی تھی عطا کی جائے گی۔ اس وقت یہ پوری زمین جنت بنا دی جائے گی اور اس کے وارث اللہ کے وہ صالح بندے ہوں گے جنہوں نے آزمائشی خلافت میں اطاعت پر قائم رہ کر یا بھول لاحق ہونے کے بعد بالآخر اطاعت کی طرف پلٹ کر اپنی اہلیت ثابت کر دی ہوگی۔ جنت کی اس زندگی کو جو لوگ محض کھانے پینے کی زندگی سمجھتے ہیں ان کا خیال صحیح نہیں ہے۔ وہاں پہم ترقی ہوگی بغیر اس کے کہ اس کے لیے کسی تنزل کا خطرہ ہو، اور وہاں خلافت الہی کے عظیم الشان کام انسان انجام دے گا بغیر اس کے کہ اسے پھر کسی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ مگر ان ترقیات اور ان خدمات کا تصور کرنا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بچے کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بڑا ہو کر جب وہ شادی کرے گا تو ازواجی زندگی کی کیفیت کیا ہوں گی۔ اسی لیے قرآن میں جنت کی زندگی کے صرف انہی لذائذ کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ہم اس دنیا کی لذتوں پر قیاس کر کے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ آدم و حوا کا قصہ جس طرح بائبل میں بیان ہوا ہے اس سے بھی وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔
قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ قیامت کے روز نئی زندگی کے آغاز سے لے کر جہنم میں داخل ہونے تک جو مختلف کیفیات مجرمین پر گزریں گی ان کو قرآن مجید میں مختلف مواقع پر جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ اس چیز سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تیرے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، یعنی تجھے خوب نظر آ رہا ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے، ترجمہ ہے اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی اور دل میں ہیں کہ اڑے جاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت 43۔ تیسری کیفیت یہ ہے، اور قیامت کے روز ہم ان کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب پائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 13 اور 14۔ اور انہی کیفیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آیت زیر بحث میں بیان ہوئی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ لوگ آخرت کے ہولناک مناظر اور اپنی شامت اعمال کے نتائج کو تو خوب دیکھیں گے، لیکن بس ان کی بینائی یہی کچھ دیکھنے کے لیے ہوگی، باقی دوسری حیثیتوں سے ان کا حال اندھے کا سا ہوگا، جیسے راستہ صاف نظر نہ آتا ہو، جو نہ لاٹھی رکھتا ہو کہ ٹٹول کر چل سکے، نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے چلانے والا ہو، قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہا ہو اور اس کو کچھ نہ سوچتا ہو کہ کدھر جائے اور اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرے۔ اسی کیفیت کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، یعنی آج کوئی پرواہ نہ کی جائے گی تو کہاں کہاں ٹھوکرے کھا کر گرتا ہے اور کیسی کیسی محرومیاں برداشت کر رہا ہے، کوئی تیرا ہاتھ نہ پکڑے گا، کوئی تیری حاجتیں پوری نہ کرے گا اور تیری کچھ بھی خبر گیری نہ کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ اشارہ ہے اس تنگ زندگی کی طرف جو اللہ کے ذکر یعنی اس کی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے درس نصیحت سے منہ موڑنے والے کو دنیا میں بسر کرائی جاتی ہے، اور جس کا آخرت میں انہیں واسطہ پیش آئے گا، جہنم کا عذاب۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہم تیری جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جو اس وقت مخاطب تھے، در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں، یعنی تاریخ کے اس سبق میں، آثار قدیمہ کے اس مشاہدے میں، نسل انسانی کے اس تجربے میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں اور نصیحت ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا
ان کو ابھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا اور ان کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر کر چکا ہے۔ اس لیے اس کی دی ہوئی اس مہلت کے دوران میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں اس کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا حوصلہ دیا جا رہا ہے اور صبر کے ساتھ ان کی تمام تلخ و ترش باتیں سنتے ہوئے اپنا فریضہ تبلیغ و تذکیر انجام دینا پڑے گا۔ اس تحمل و برداشت اور اس صبر کی طاقت تمہیں نماز سے ملے گی، جس کو تمہیں ان اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے سے مراد نماز ہے، جیسا کہ آگے چل کر خود فرمایا۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو اور جب بھی مشکل ہو صبر کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اور تسبیح کی جائے۔ مشکل کا حل یہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بتا دیا۔ نماز کے اوقات کی طرف یہاں بھی صاف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اور رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز۔ رہے دن کے کنارے تو وہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، ایک کنارہ صبح ہے، دوسرا کنارہ زوال آفتاب اور تیسرا کنارہ شام۔ لہٰذا دن کے کناروں سے مراد فجر، ظہر اور مغرب کی نماز ہی ہو سکتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں۔ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ وَلَا تَمُدَّنَّ، اس کی تھوڑی سی تفسیر ابھی مزید دیکھتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد یہ ہیں۔ ایک یہ کہ تم اپنی موجودہ حالت پر راضی ہو جاؤ، جس میں اپنے مشن کی خاطر تمہیں طرح طرح کی ناگوار باتیں سہنی پڑ رہی ہیں، اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جو کہ تم پر ناحق ظلم اور زیادتیاں کرنے والوں کو بھی ابھی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ داعی حق کو ستاتے بھی رہیں گے اور زمین میں دنتناتے بھی پھریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ذرا یہ کام کر کے تو دیکھو، اس کا نتیجہ وہ کچھ سامنے آئے گا جسے تمہارا دل خوش ہو جائے گا، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دیں گے۔ دوسرا مطلب قرآن میں متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں نماز کا حکم دینے کے بعد فرمایا، توقع ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ وہ ایک ایسا بلند مقام ہے جس کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث بنائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت میں۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا، تمہارے لیے بعد کا دور یقیناً پہلے دور سے بہتر ہے اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دینوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ رزق کا ترجمہ ہم نے رزق حلال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو رزق رب سے تعبیر نہیں فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے کہ فساق و فجار ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹ کر اپنی زندگی میں جو ظاہری چمک دمک پیدا کر لیتے ہیں اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ دولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہرگز قابل رشک نہیں ہے۔ جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو، خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو، راست باز اور ایماندار آدمیوں کے لیے وہی بہتر ہے اور اسی میں برکت ہے، اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ نہ صرف ہم نے اپنی نماز کی فکر کرنی ہے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند ہونا ہے، اور ان کو بھی تلقین کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو باجماعت نماز کا پابند بنائے۔ یہاں بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے گھر والوں کو، اہل ملک کو اپنا پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل کر اور انہیں باجماعت نماز کا پابند بنا، یعنی تمہارے بال بچے بھی اپنی تنگ دستی و خستہ حالی کے مقابلے میں ان حرام خوروں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر دل شکستہ نہ ہوں۔ ان کو تلقین کرو کہ نماز پڑھیں، یہ چیز ان کے زاویہ نظر کو بدل دے گی، ان کے معیار زندگی کو بدل دے گی، ان کی
ترجیحات کا مرکز بدل دے گی۔ وہ پاک رزق پر صابر و قانع ہو جائیں گے اور اس بھلائی کو جو ایمان و تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے اس کو اس عیش پر ترجیح دینے لگیں گے جو فسق و فجور اور دنیا پرستی سے حاصل ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے تو تم سے اس لیے نہیں کہتے کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، فائدہ تمہارا اپنا ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ پیدا ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آخری اور مستقل کامیابی کا وسیلہ ہے۔ یعنی کیا یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ انہی میں سے ایک امی شخص کو وہ کتاب پیش کی ہے جس میں شروع سے اب تک کی تمام کتب آسمانی کے مضامین اور تعلیمات کا عطر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب نہ صرف اس میں جمع کر دیا گیا بلکہ اس کو ایسا کھول کر واضح بھی کر دیا گیا کہ صحرا نشیں بدو تک اس کو سمجھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا آسان فرمایا ہے کہ کوئی ان پڑھ آدمی بھی اگر سچے دل سے اس سے ہدایت لینا چاہے تو وہ لازمی اس سے لے سکتا ہے۔ اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دی ہے۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں بہت زیادہ رد و بدل اور تحریف ہو چکی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا اور اس کی حفاظت کا انتظام کیسے فرمایا کہ نہ صرف کتاب کی صورت میں اس کو محفوظ کیا بلکہ سینوں میں بھی اس کو محفوظ کر دیا۔ امت مسلمہ کے اکثریت لوگوں کے سینوں میں اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا اور اس کا پڑھنا اور اس کا یاد کرنا آسان کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جب یہ دعوت تمہارے شہر میں اٹھی ہے، نہ صرف اس شہر کا بلکہ گرد و پیش کے علاقے کا بھی ہر شخص انتظار کر رہا ہے کہ اس کا آخرکار انجام کیا ہوتا ہے۔ تو جو متقین ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین جزائے خیر ہے، اور جو اس نصیحت سے منہ پوڑے گا ان کی زندگی تنگ ہوگی اور جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان فوت کرنا، اور ہماری زبان پہ آخر وقت میں جب ہم پر نزا کا عالم ہوگا، باری تعالیٰ تو ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری کر دینا، اور اس وقت میں ہمیں تھام لینا جب کوئی ہماری اس کیفیت کو جاننے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت واحد رب کی ہستی ہوگی جو اس کیفیت سے ہمیں نکال سکتی ہے اور اس کیفیت سے باخبر ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کرنا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔